सूरत ज़िलज़ाल اور زلزال کا معنی زلزلہ، یہ ہوا یوں تھا کہ مشرکین کا ایک کافروں میں سے مشرکین میں سے ایک آدمی تھا۔ عرب کے لوگ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسی خوبی دے رکھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے بھی ان میں سے خود سے شعر و شاعری کر سکتے ہیں، تو اس آدمی نے یوں کیا کہ اپنی طرف سے ایک لائن بنائی اور وہ لائن بنا کر اس نے خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دی۔ اذا زلزلت الارض اس نے یوں لکھا، اس نے لٹکا دی، لیکن وہاں کے تمام لوگوں کو پتا تھا کہ اس کا یہ جو جملہ ہے یہ آدھا ہے، یہ شعر قوانین پر پورا نہیں اتر رہا۔ تو اس نے وہ جو لٹکایا ہوا تھا وہ خود بھی پریشانی میں تھا اور لوگ بھی، لیکن اس نے کہا کہ یہ میں نے ایسا کلام بنایا ہے کہ اس جیسا تمہارا رب نہیں بنا کے لا سکتا۔ اگلے دن جب وہ گیا تو وہ پرزہ تبدیل تھا اور پرزے میں مکمل جملہ لکھا ہوا تھا جو کہ سورہ زلزال کا پہلا جملہ ہے، جو پہلی آیت ہے۔ تو سب لوگ ایمان تو نہیں لائے لیکن مان سب گئے کہ جو وزن قرآن پاک کے اندر ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترتیب قرآن پاک کی رکھی ہے، وہ کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ صرف تم نہیں، اپنے سارے قبیلے، اپنے سارے سردار، اپنے سارے وہ لوگ جنہیں تم سمجھتے ہو کہ کچھ کر سکتے ہیں، ان سب کو لے آؤ اور ایک پورا قرآن چھوڑو، اس کی کوئی ایک صورت یا کوئی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ جس سے ملتی جلتی ہو۔ اور ایسا کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ کلام رب ہے اور رب جیسا کلام کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزلزال مدنی سورت ہے، 8 آیات ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض جب ہلا ڈالی جائے گی زمین، زلزالها اس کے ہلانے کے ساتھ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اور زمین باہر نکالے گی، أَثْقَالَهَا اپنے بوجھ، وَقَالَ الْإِنسَانُ اور انسان کہے گا، مَا لَهَا اس کو کیا ہو گیا، يَوْمَئِذٍ اس دن، تُحَدِّثُ وہ زمین کہہ دے گی، أَخْبَارَهَا اپنی خبریں، اپنی باتیں، بِأَنَّ رَبَّكَ اس لیے کہ تیرے رب نے، أَوْحَى لَهَا اسے حکم بھیجا ہے، یومئذ اس دن، یصدر الناس لوگ ہو جائیں گے، اشتاتاً طرح طرح کے، گروہ گروہ، الگ الگ، لیروا اعمالہم تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فمن یعمل پس جس کسی نے کیا ہوگا، مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر بھی، خیرن بھلائی، یرہ وہ اسے دیکھ لے گا، ومن یعمل اور جس نے کیا، مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر بھی، شرًا برائی کو، یرہ تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ قیامت کا دن ہے، اللہ فرما رہے ہیں کیسے آئے گا، زمین ہل جائے گی، زلزلہ محسوس ہوگا، زمین کے اندر جتنے بوجھ ہیں وہ سب باہر آ جائیں گے، اور اس کیفیت کو دیکھ کر انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا۔ اور صرف یہ نہیں کہ اس کے بوجھ آئیں گے، اس دن وہ اپنی خبریں بھی بیان کرے گی۔ اور یہ سب کیوں ہوگا؟ کیونکہ تیرے رب نے اس کو یہ حکم بھیجا ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اب زمین کے اوپر زلزلہ آئے گا اور زمین کے بوجھ باہر آ جائیں گے۔ زمین کے بوجھ ایک تو یہ ہیں جو اس کے اندر مردے دفن ہیں، جو اس کے اندر سونا چاندی جن کے لیے آج دنیا پاگل ہے، یہ سب کچھ اس کے اندر ہے، وہ سب کو باہر نکال دے گی، لیکن ان کے اکٹھے کرنے والا اور ان کا لینے والا، ذخیرہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے یہ وہ چیزیں جن کے لیے ہم نے اپنی زندگی ضائع کی، یہ سب بیکار ہے۔ اور انسان اس زلزلے کو اور دوبارہ ان زندہ ہونے کو، ان تمام چیزوں کے زمین سے باہر آنے کو حیرانگی سے دیکھے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا،
زمین کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا کر رہی ہے؟ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، اس سے مراد قیامت کا دن نہیں ہے بلکہ قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں۔ اور بوجھ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں زمین کے اندر ہیں، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز ایجاد ہو رہی ہے، تو یہ فرمائے یہ سب زمین کے بوجھ ہیں کہ وہ اپنے اندر سے قیامت تک اپنے اندر جتنی بھی اس میں سے چیزیں بن سکتی ہیں وہ سب بن کے باہر آ جائیں گی۔ روزانہ نئی نئی ایسی چیز بن رہی ہے جس کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو یہ زمین کے بوجھ ہیں جنہیں دیکھ دیکھ کر انسان یہی کہے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور اسی اثنا میں قیامتیں آ جائیں گی، اور قیامت آنے پر انسان جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو بھول جائے گا۔ پھر کہا زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اور زمین کی خبریں کیا ہیں کہ زمین پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی حال میں انسان نے کوئی نیک کام کیا زمین بیان کرے گی، کوئی غلط کام کیا زمین بیان کرے گی، کہاں پر نماز پڑھی گئی، کہاں چوری کی گئی، کہاں ڈاکے ڈالے گئے، کہاں ناحق قتل کیے گئے، کس کس جگہ پر اللہ کے ذکر کیے گئے، کہاں بیٹھ کر قرآن پڑھے گئے، کہاں بیٹھ کر اچھے اعمال کیے گئے، کہاں صلہ رحمیاں کی گئی، کہاں حقوق لوٹائے گئے، یہ سب اس کی خبریں ہیں جو وہ بیان کرے گی۔ اور کہا یہ زمین، یہ اس کی اپنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے، اس کا حکم اللہ نے دے رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، طرح طرح کے ہو جائیں گے، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ دنیا میں قبائل بنا رکھے ہیں اللہ نے، خاندان بنا رکھے ہیں، نسلیں بنا رکھی ہیں، نسب بیان کر کے انسان کو بھیجا دنیا کے اندر، یہ فلاں نسب کے ہیں، یہ فلاں خاندان کے ہیں، خاندانوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ اب ایک ہی خاندان ہے، اس میں حد سے زیادہ بہترین لوگ بھی ہیں، حد سے زیادہ بدترین لوگ بھی ہیں، درمیانے قسم کے لوگ بھی ہیں، کچھ دنیا کے حریص ہیں، کچھ دین کے حریص ہیں، کچھ دین اور دنیا کو اپنے مقصد کے لیے ہی حاصل کر رہے ہیں، کچھ لوگ دین اور دنیا دونوں کو آخرت کے لیے کما رہے ہیں۔ ہر خاندان میں ہر قسم کے لوگ ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں کوئی اونچا سے اونچا خاندان بھی ہو تو اس میں بھی کوئی ذلالت سے بھرا ہوا انسان ضرور موجود ہوگا، اسی طرح کوئی ذلت آمیز قسم کا خاندان ہی کیوں نہ ہو اس میں بھی کوئی اعلیٰ خصوصیات والا انسان موجود ہوگا، اسی طرح کوئی سب کے سب اللہ کا نافرمان ہی کیوں نہ ہو ان میں کہیں نہ کہیں اللہ کا فرمان بردار ہوگا، اور کسی جگہ بہت ہی اللہ کے فرمان بردار انسان کیوں نہ ہو اسی خاندان کو کوئی بندہ سرے سے اللہ کی ذات کو ماننے سے بھی انکار کرے گا۔ یہ دنیا کا ایک دستور ہے، لیکن فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا نہیں ہوگا، خاندان نہیں اکٹھے کیے جائیں گے بلکہ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہ چور ہیں سارے ایک طرف، یہ شراب پینے والے سارے ایک طرف، یہ ظالم سارے ایک طرف، یہ چور یہ سارے ایک طرف، یہ جتنے غلط قسم کے لوگ سب ایک طرف، سب کے الگ الگ گروہ، یہ نہیں کہ یہ برے ہیں تو برے ایک طرف، نہیں، ہر برائی کا گروہ الگ ہے، جس قسم کی برائی ہے اس قسم کے سب لوگ دنیا میں ایک طرف قیامت کے دن کھڑے ہیں۔ اسی طرح جو جنتیوں میں سے لوگ ہیں سب فرائض والے ایک طرف، اضافی نفل ادا کرنے والے دوسری طرف، ان سے زیادہ نیکیاں کرنے والے الگ، اولیاء الگ، صدیقین الگ، شہداء الگ، انبیاء الگ، سب کی جماعتیں ہوں گی اور اعمال دکھائے جائیں گے۔ اور فرمایا اعمال ایسے نہیں ہوں گے کہ بڑے بڑے بلکہ جس نے ایک ذرے کے برابر بھی، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہیں کسی روشندان وغیرہ سے روشنی کی لکیر آ رہی ہوتی ہے اور اس میں اڑتے ہوئے وہ جراثیم سے نظر آتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں، وہ ذرے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، حالانکہ ان کو ہاتھ لگانے سے یا انہیں کسی چیز سے چھوا نہیں جا سکتا، وہ بالکل باریک ہوتے ہیں اور صرف اس روشنی میں ہی نظر آتے ہیں، اس روشنی کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتے۔ اس ذرے کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی وہ انسان دیکھ لے گا اپنے نیک عمل کو، اور اسی طرح اگر کسی نے برائی کی ہے تو اسے بھی دیکھ لے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری رفیقہ حیات ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، نیکیوں میں سے کسی چیز کو بھی حقیر مت سمجھنا، کم تر مت سمجھنا، یعنی یہ سمجھ کر نہ چھوڑ دینا کہ یہ چھوٹی نیکی ہے، کیونکہ قیامت کے دن
جس انسان نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے وہ اسے بھی دیکھ لے گا، اور جس نے برائی کی ہے اسے بھی دیکھ لے گا۔ اور دلیل میں آپ نے یہی آیات مبارکہ پڑھ کر سنائی۔ تو ہر انسان جو چھوٹا عمل کیا، جو بڑا عمل کیا، وہ سب کے سب سامنے آ جائیں گے۔ جیسے ہم بہت مشہور ایک واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، بہت بدکار تھی، لیکن ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلا دیا، اس کی وجہ سے بخشش ہو گئی۔ اسی طرح ایک بہت نیک عورت تھی، اعمال وغیرہ سب اس کے مکمل تھے، لیکن ایک بلی کو اس نے باندھ رکھا تھا، اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتی تھی، اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ خود کچھ کھا لے، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی۔ تو یہ اللہ کے نزدیک اعمال جو ہیں وہ تعداد میں نہیں ہے، یہ وزن میں ہے۔ چھوٹا سا عمل کر لیا، وزن اللہ کے نزدیک بڑا ہے، کامیاب۔ بڑا سا عمل کر لیا، اللہ کے نزدیک ناقابل قبول ہے، تو بیکار چلا گیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قیامت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور یہ زمین ہمارے اعمال کی گواہیاں دے گی، تو اللہ ہمیں اپنے لیے ڈھیر سارے نیکیوں کے گواہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان جہاں کہیں بھی جائے تو ضرور وہاں پر کوئی نیک عمل کرے۔ جیسے ہم کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر نمازیں ہمیں لگتا ہوگا یہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہوگا۔ اکثر لوگوں کو سیر و تفریح کا بہت شوق ہوتا ہے، تو جب آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں، سیر و تفریح کی جگہ پر جائیں، کسی بڑی جگہ چلے جائیں، وہاں جا کر کوئی نہ کوئی نیک عمل ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے وہ زمین ترس رہی ہو کہ کوئی اس کے اوپر اللہ کا نام لے، وہاں جا کر کوئی اللہ کا ذکر کر دیں، کہیں وہاں پر نفل پڑھ لیں، گنجائش موجود ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، تاکہ اس زمین کو بھی سکون ملے، اور قیامت کے دن آپ کا وہ جو ہے ایک گواہ وہاں سے بھی بن جائے۔ اسی طرح ہر چیز کے پاس سے چلتے پھرتے انسان ذکر اذکار کرنے والا ہو، تاکہ اس کے ذکر کے گواہ زیادہ ہوں، اور یہ زمین جو ہے ہمارے لیے بہتر گواہیاں دینے والی ہو، ہماری برائیوں کی گواہ نہ بنے۔ اور نماز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے، کہتے ہیں جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھ لی، ظہر تک اس نے بہت سے گناہ کر لیے، اب ظہر کی نماز کے لیے جب وضو کیا تو وضو میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے جو آزاد ہوتا جائے گا وہاں سے اس کے گناہ جھڑتے جائیں گے، ہاتھوں سے، منہ سے، ناک سے، چہرے سے، سر سے، گردن سے، کان سے، پاؤں سے، جتنے گناہ تھے وضو کے اعضاء کے وہ سب دھل گئے۔ پھر جب آ کر مصلے پر کھڑا ہو گیا، اب جتنے گناہ اس نے کیے تھے ان سب کی گٹھڑی بنا کر اس کے سر پہ رکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ جیسے ہی رکوع میں جاتا ہے تو وہ گٹھڑی اس کے سر سے گر جاتی ہے، اور گرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان کے جس حصے کے نیچے اس نے بیٹھ کر وہ گناہ کیے، زمین کے جس حصے کے اوپر بیٹھ کر اس نے وہ گناہ کیے، اور جن فرشتوں نے ان گناہوں کو لکھا ان کو بھی وہ گناہ بھلا دیے جاتے ہیں۔ تو نمازیں پڑھنے والے ہم بنیں، نمازیں پابندی کے ساتھ اپنی ہم پڑھیں، اور خشوع خضوع سے پڑھیں۔ خشوع اور خضوع والی نمازیں اللہ سے مانگیں ہم، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو بیان کی گئی حدیث پاک میں وہ یہ ہے کہ اگر کہیں بھری مسجد بھی ہو تو اس میں ایک بندہ بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ تو ہم اپنے اندر نمازوں کا خشوع پیدا کریں، اور ان باتوں کے لیے جو یقینی طور پر آگے آ رہی ہیں، یقینی طور پر جلد یا بدیر ہر کسی کی موت آنے والی ہے، اور ہر کسی کی موت ہی اس کی قیامت ہے، تو اللہ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ اپنے کلام کے ساتھ ہمیں مرتے دم تک جوڑ کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔